بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، موجودہ دور میں جس طرح اکثر لوگ پریشان ہیں، کچھ لوگ خوشحال بھی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی پریشانی ہے۔ کسی کی رزق کے معاملے میں پریشانی، کسی کی کاروبار کے معاملے میں پریشانی، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان، کوئی رشتہ داروں کی طرف سے پریشان، لڑائی جھگڑے فتنے، کوئی ملکی حالات کی وجہ سے پریشان۔ تو مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں۔ خوشحال بھی ہیں، لیکن جو خوشحال ہیں ان حالات کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں۔ امن سکون ان کے گھروں میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیا کی پریشانی، اور اسی طرح آخرت کی بھی پریشانی ہے۔ بندہ جب یہ خیال کرتا ہے، اس طرح کا خیال تو بہت کم کرتے ہیں۔ اکثر خیال تو ہمیں یہی ہوتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی خیال ہوتا ہے کہ آج دن کیسے گزارنا ہے، آج کاروبار کیسے کرنا ہے، آج کیا ہونا ہے، یہ فکر دنیا کی۔ اور رات کو جب بستر پر لیٹتے ہیں سوتے ہیں تب بھی یہی فکر دنیا کی۔ ٹھیک ہے یہ فکر کرو، لیکن اتنی تو نہیں، کچھ فکر آخرت کی بھی ہونی چاہیے۔ آخرت میں بھی پریشانیاں ہیں، آخرت میں بھی تکلیفیں ہیں، قبر کے اندر تکلیفیں ہیں، میدان حشر کے اندر تکلیفیں ہیں، پھر حساب و کتاب کا معاملہ جو ہے وہ بڑی تکلیفیں ہیں، پھر جہنم ایک بدترین ہے، اس کا ڈر، اس کا خوف۔ تو یہ ساری پریشانیاں آخرت کی بھی ہیں۔ ہمیں دنیا کی پریشانیوں کا تو فکر ہوتا ہے، اور آخرت کی پریشانی کا فکر نہیں کرتے۔ قبر دن میں 70 مرتبہ بندے کو یاد کرتی ہے، ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی یاد کیا؟ قبر کہتی ہے انا بیت الدود، انا بیت الوحشہ، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اپنے لیے انتظام کر کے آنا، روشنی اپنے ساتھ لے کے آنا، حفاظتی عمل اپنے ساتھ لے کے آنا۔ کیا آپ روشنی وہاں لائٹیں جلائیں گے؟ وہاں بھاپٹا والوں سے رابطہ کرو گے کہ میری قبر میں بھی لائٹ لگا دو، یہاں ایک علیحدہ ٹرانسفارم لگا دو، سارے قبرستان والوں کو روشنی ملے؟ قبر کے اندر فٹ کر دو گے؟ وہ تو ایسی بند ہے، جانے کا راستہ ہے ایک ہی دروازہ ہے، نکلنے کا کوئی دروازہ نہیں۔ جو ایک دفعہ گیا وہ جب اللہ اٹھائیں گے قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے اسی وقت اٹھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ منظر دیکھتا ہوں جب اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، نیک لوگ بھی اٹھیں گے، برے بھی اٹھیں گے۔ اور ایک یہودی آپ کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی لے آیا، سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے، قرآن کھول کے دیکھو۔ وہ ہڈی کو ایسے ہاتھوں سے مسلتا ہے، مسلتے ہوئے کہتا ہے بوسیدہ تھی، وہ ریزہ ریزہ ہوگی۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ سورہ یاسین میں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو ریزہ ریزہ ہوگی یہ کیسے اللہ کرے گا؟ آگے فوراً ساتھ ہی جواب ہے قل یحییھا الذی اول مرہ، وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ آپ کو پیدا کیا۔ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی ڈیزائن نہیں تھا، یہ شکلیں یہ صورتیں اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی۔ اسی طرح اللہ جو پہلے شکلیں موجود ہیں ان کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ بڑی بڑی مثالیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ یہ کہا یا اللہ موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے یقین تو ہے لیکن میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، عام کہانیاں نہیں میں سنا رہا آپ کو، قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، کچھ دن رکھو، گھر میں پالو. جب مانوس ہو جائیں، جب ان کو بلاؤ تو آپ کے پاس آ جائیں، ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، باریک قیمہ بنا لو. پھر وہ بوٹیاں جو ہیں علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پہ جا کے رکھ دو. اسی طرح پھر ان کو پکارو، بلاؤ، جس طرح وہ زندہ تھے آپ بلاتے تھے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ان کو ذبح کیا، قیمہ بنایا، بوٹیاں باریک باریک بنا کے پہاڑوں پہ علیحدہ علیحدہ رکھ دی. پھر آواز دی جس طرح بلاتے تھے، وہ چاروں کے چاروں اسی طرح آ گئے. السلام علیکم. میرے چینل کا نام ہے قاسم بلاگ اور میں نے ابھی فرسٹ ویڈیو جاری ہے یوٹیوب کے اوپر، اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں. ساتھ آپ کے ساتھ نیو کوئی ویڈیو لے کے آئیں گے بہت مزے کی، وہ بھی کرکٹ کے ساتھ. جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر کریں، مجھے سپورٹ کریں. ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ نیو ویڈیو لے کے آؤں گا. میں ٹیوشن پڑھ کے چھت پہ آ جاؤں گا شام کو اور پھر کھیلنا ہے، پھر آپ کے ساتھ پھر ایک ویڈیو بنائے گا، بہت مزہ آئے گا. آپ بھی ہمارے ساتھ ویڈیو دیکھنا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمیں سپورٹ کرتے جانا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کرنا ہے، آپ نے بھولنا نہیں ہے. بس آج اتنا ہی. اللہ نے کہا کہ میں ایسے زندہ کرتا ہوں. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ قرآن ساری تعلیم دے رہا ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے صرف دنیا کی فکر نہ کرو، آخرت کی بھی فکر کرو. جہنم سے پناہ مانگ لیا کرو، جنت کی طلب کر لیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم اسألک الجنہ، اللہم اسألک الجنہ، اللہم اسألک الجنہ، اور جنت بھی کہتی ہے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جو 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. کیا مطلب کہ یا اللہ تو مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما. جب 3 مرتبہ یہ کہتا تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ تو اس کو بچا لے، جہنم سے پناہ دے دے. تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں. اس کو آپ نے صبح شام، صبح بھی 3 دفعہ فجر کی نماز کے بعد اللہ سے مانگے، اور اسی طرح مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا اللہ سے کریں، جنت کے لیے بھی اور جہنم کے لیے بھی. کتنی مشکل ہے، بہت ہی آسان. اللہ جنت عطا کرے گا اور جہنم سے اللہ پناہ عطا فرمائے گا. فجر کی نماز پڑھ کے فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے کریں. میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی اول وقت میں نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد اسی طرح صبح و شام یہ دعا ضرور کریں. اس کی برکت سے اللہ رب العزت جب جہنم سے آزادی دے گا، جنت عطا کرے گا، آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا. تو یہ دنیا کی تو حقیر چیزیں ہیں. یہ دنیا اتنی حقیر ہے، جب سے بنی ہے دنیا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے 1 مرتبہ بھی اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اللہ اگر رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو جہنم کو دیکھتے ہیں، غضب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو جہنم کو دیکھتے ہیں. اب دنیا کے اوپر نہ غضب نہ رحمت دیکھتے نہیں ہے اللہ. جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اس کو تو ضرورت کے مطابق ملے، یہ ضرورت ہے، اور وہ ہمارا مقصد ہے آخرت کو حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا. اس لیے یہ مبارک وظیفے، یہ عمل ضرور کر لیں. اللہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آسانیاں دے گا، آسانی والے معاملے کرے گا، اور جنت الفردوس میں بھی اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.